لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا. اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے لے کر پاکستان بننے تک تقریباً 240 سال سے بر صغیر کے مسلمان مسلسل بربریت، ظلم، زیادتی، قتل و غارت اور بدحالی کا شکار تھے. مرہٹوں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے مسلمانوں کی ساتھ مظالم کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی. مسلمان علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر توپیں چلا دی جاتی اور ان کے جسم کا ایک ایک لوتھڑا فضا میں امت کی بدحالی اور بے تحاشا مظالم کا مرثیہ خواہ ہوتا. مسلمانان ہند کو نہ تو مذہبی آزادی حاصل تھی، نہ ہی سانس لینے کی آزادی. 1906 سے 1947 تک 41 سال مسلم لیگ اور مسلمانوں کی مسلسل شدید انتھک طویل اور مشقت آمیز جد و جہد اور 20 لاکھ سے زیادہ عزیز ہم وطن، ہم نسب، ہم مذہب، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی زندگیاں قربان کرنے کے بعد 27 رمضان المبارک کو ہم ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک ایسی اسلامی ریاست تھی جو صرف اور صرف اسلام کے نام پہ بنی تھی. یہ ایک ایسی اسلامی ریاست تھی جو اسلام کی تہذیب اور اسلامی اقدار کو نافذ کرنے کے لیے بنی تھی. یہ ایک ایسی اسلامی ریاست تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور عظمت کو قائم رکھنے اور دین محمدی کی حفاظت کرنے کے لیے بنی تھی. اگر آج ہم اپنے وطن کے نام پہ اپنی جان اور اپنے لہو کا آخری قطرہ تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا. آج جو لوگ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے، مسلمان صرف مذہب پرست ہوتا ہے اور اسلامزم کا قائل ہوتا ہے. اس کے نزدیک نیشنلزم اور قوم پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے فرمایا، ان تازہ خداؤں میں پڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اور دوسری طرف جواب شکوہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اسی لیے ہمارے لیے پاکستان سے زیادہ اہم اسلام ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ وطن صرف اسلام کے لیے بنا تھا، اس کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی نظام کی بنیاد بھی اسلام ہے. جیسا کہ عیسائیوں میں مذہب اور ریاست کو علیحدہ اور جدا تصور کیا جاتا ہے، اسلام میں عیسائیوں کی طرح اسٹیٹ اور چرچ کا کوئی تصور نہیں. اس لحاظ سے دین اسلام کا سیاست اور حکومت میں پورا عمل دخل ہے اور حاکم اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے. یہ اسلامی فلاحی ریاست اسلامی اقدار کی پابند ہے. اب چونکہ پاکستان بھی ایک خالص اسلامی فلاحی ریاست ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ مدینہ میں حضرت ابوبکر کا کیا رد عمل تھا، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل حضرت ابوبکر ہی ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ نہ تو کوئی دین جانتا ہے، نہ ہی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی اہمیت. جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر نے ساری فوج اس کے خلاف جنگ یمامہ میں بھیج دی. لیکن پھر بھی جب مسلمانوں کی فوج کم پڑ رہی تھی تو انہوں نے مدینہ کے مردوں، سپاہیوں اور رکھوالوں تک کو جنگ یمامہ میں بھیج دیا اور پیچھے مدینہ کی حفاظت کرنے والا صرف اللہ تھا. انہوں نے یہ فرمایا، مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مدینہ کی عورتوں اور بچوں کو بھیڑیے چیر پھاڑ کر کھا جائیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ آنچ ہے. اب آتے ہیں قادیانیوں پر. قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ غدار وطن، آئین پاکستان کے منکر، گستاخ خدا. جیسا کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور جب ہوش آئی تو پایا کہ میں وہی. گستاخ رسول. جیسا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں. گستاخ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام. جیسا کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کی نانی اور ان کی ماں تینوں بدکار ہوتے. گستاخ امام حسین. جیسا کہ مرزا قادیانی امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ تم لوگ کربلا والے حسین کے پیچھے روتے ہو، اس جیسے ہزاروں حسین تو میری جیب میں. گستاخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ مرزا قادیانی حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم لوگ اس مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو جو قبر میں جا چکا ہے. تم لوگ اس علی کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے جو تمہارے سامنے زندہ موجود. مرتد، جھوٹے اور قرآن میں اپنی مرضی کی آیات بنا کے قرآن میں تحریف تک کے مرتکب ہیں اور اس کے باوجود وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ غیرت مند مسلمان اس قسم کے گستاخ، گھٹیا، جھوٹے اور مرتد لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا. اور آج اگر کوئی کہے کہ قادیانیوں کو پاکستان کی مدینہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست میں اہم معاملات میں اور اہم عہدوں میں شامل کیا جائے تو یہ نہ صرف پاکستان کے نظریے بلکہ ان 20 لاکھ شہداء اور بے شمار جد و جہد کرنے والے مجاہدین کی روحوں کے ساتھ غداری ہے. قائد اعظم نے فرمایا، آپ اپنی کسی قسم کی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں. ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس مذہب سے اور آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں.
تو اسی وجہ سے آج قادیانی اور غیر مسلموں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے نہیں روکا جاتا۔ لوگ جہالت میں اس بات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قادیانیوں کو عہدے دینے چاہیے، انہیں سر پہ بٹھا کے رکھنا چاہیے، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے اور تو انہیں تمام حقوق حاصل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں حقوق نہیں ملتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کتنے قادیانی پاکستان میں بھوکے مرے ہیں؟ پاکستان جیسی اسلامی ریاست میں قادیانی شیطان جیسی بڑی بڑی کمپنیاں کھولے اربوں روپے کما رہے ہیں، یہ ان کی حقوق تلفی ہے۔ یہاں میں سر ظفر اللہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جسے قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا، کیونکہ اس وقت قادیانی کافر قرار نہیں پائے تھے۔ تو سر ظفر اللہ نے اسی قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یا تو آپ مجھے ایک مسلمان ریاست کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک کافر ریاست کا مسلمان وزیر، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ یہ قادیانیوں کے علاوہ سب کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ ظفر اللہ خان نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک کافر کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہیں ان گھٹیا لوگوں کی غداریاں، وہ تو اپنے دین پہ پکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم بے غیرت ہو چکے ہیں۔ کہا کیا منافع مجھے ہے اب امت کا غم سنانے کا، ہو چکا ہے بہرا لوگوں مومن نبس زمانے، چھوڑا سہارا جب سے اس نے غیرت کیا آستانے، حیواں ہو گیا ہے یہ مسلم، انسان رہا بہانے کا۔